السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ عزیز سننے والے ساتھیوں، آج ہمارے انڈیا میں موت کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ کووڈ-19 کا ماحول ہے، اور جس کے لیے حکومت نے کچھ سرکاری اقدامات بھی کیے ہیں کہ اپنے گھر میں رہو، سیف رہو گے، سلامت رہو، لوگوں سے ڈسٹنس بنائے رکھو، دوری بنائے رکھو، زیادہ بھیڑ جمع نہ کرو۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں مذہبی مقامات، خاص طور پر مندر اور مسجد اور چرچ اور گرجا گھروں کو بھیڑ بھاڑ سے پاک رکھنے کے اقدامات کیے ہیں۔ چونکہ آج جمعہ ہیں اور بہت سارے ہمارے مفتیان کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ میں نے ابھی صبح میں پڑھا کہ اگر حالات ایسے ہیں اور مقامی محکمہ اگر اجازت نہیں دیتا تو گھر میں رہ کر جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ بڑی مسجد ہے اور اگر جمعہ ہوتا ہے اور کوئی قانونی دشواری نہیں ہے تو ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خیال رہے کہ جمعہ سے آنے اور جانے میں اور راستوں میں کہیں بھی ہم سوشل ڈسٹنسنگ کی قانون کا خلاف ورزی نہ کریں۔ آج کے میرے بیان کا موضوع، جیسا کہ میں نے قرآن کی سورت آخری جو ہے وہ پڑھی، اس سے پہلے 4-5 بیانوں میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میرے انداز سے، ہر ایک کے قرآن کو سمجھانے کا اور وضاحت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، میں نے میرے انداز سے وہ بیان کیا تھا، اور الحمدللہ آج تک نہ کسی عالم کی نہ کسی مفتی کی اس پر کوئی تنقید یا کوئی مسئلہ ایسا سامنے نہیں آیا، نہ کومنٹ میں آیا۔ بہت سو نے اس کو جانچا، پڑھتا اور سنا اور اس کو اچھا محسوس کیا۔ میں شکر گزار ہوں تمام سامعین کا کہ آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نے اپنے اس دعوت کو بھی تھوڑا زیادہ کر دیا ہے۔ ویسے عام دنوں میں بھی میں اپنی یہ دعوت کو چلاتا رہتا ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی ادارہ ہے نہ NGO ہے، صرف یہ ہے کہ میں عالم دین بھی ہوں اور عالم دنیا بھی ہوں۔ کئی لوگوں کا اعتراض ہے کہ میں عالم دین کیسے، میرے پاس سندیں نہیں ہیں، تو میں بتلا دوں کہ ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے ابا اور اماں کے ساتھ افغان سے وہ مکہ گئے تھے، اور مکہ سے پھر ہندوستان میں آئے 4 سال کی عمر میں، اور وہ ہندوستان میں رہے۔ اس وقت انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، تو انگریزوں کے سامنے لڑنے میں، اور اس وقت بھی شاید ایسے کچھ حالات رہے ہوں کہ بچے مدرسے میں نہ جا سکتے ہوں، تعلیمی اداروں میں پابندیاں ہوں یا نہ بھی ہوں، لیکن انہوں نے اپنے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے یہ طریقہ تعلیم اپنے بچے کے، اپنی اولاد کے لیے چنا تھا کہ ان کو گھر میں ہی یہ جو ہمارا درس نظامی والا نصاب ہے عالمیت کا، جس میں جو کتابیں ہیں، جس میں جو فنون اور علوم پڑھائے جاتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، جس میں فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، عربی زبان، لغات، ادب، منطق، فلسفہ، یہ سارے جتنے بھی علوم 12 سال کی مدت میں تمام دارالعلوموں میں ابھی پڑھائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے علوم کی کتابیں
حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے ان کی 16 سال کی عمر میں اپنے گھر میں رہ کر، تب تک ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، وہ پڑھا دی تھی اور ان کو سمجھا دیا تھا۔ بالکل اسی طرح ناچیز نے بھی اپنے ابا کے مشورے سے اور اپنے استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ندوی مدظ العالی کے مشورے سے ساری کتابیں اپنے گھر پر ہی رہ کر پڑھی ہیں۔ کچھ کتابیں رہ گئی تو بعد میں مطالعہ کر کے بھی پورا کیا گیا، لیکن میرا ذوق اور شوق اس وقت تفسیر قرآن پر تھا، اس لیے قرآن میں تفسیر میں اور قرآن کو واضح کرنے میں میرا ملکہ ہے، میرا شوق ہے۔ لیکن یہ سارا میری جائے پیدائش، میری یوم پیدائش 1960 کی ہے، اور میں یہ سارے علوم و فنون جو عالمیت کے تھے وہ اپنے مقام پر اپنے گھر پٹن میں رہتے ہوئے مختلف مدرسوں میں، مختلف مسجدوں میں استادوں کے سامنے بیٹھ کر یا اپنے ابا کے سامنے بیٹھ کر یہ سب پڑھا ہے اور مکمل حاصل کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پٹن کے محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اس وقت محتمم نہیں تھے، لیکن علاقے کے ذمہ دار تھے اور وہ ہمارے ابا سے تعلق خاص رکھتے تھے، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سند آگے جا کے علم دوست احباب کے لیے وبا بھی بن سکتی ہے۔ خیر، اس پر میری بحث نہیں ہے۔ آج کا میرا موضوع جو اصل ہے وہ سورہ ناس ہی ہے، لیکن یہ تعارف کے طور پر مختصر یہ سمجھا دوں کہ میں نے 1977 تک عالمیت کا پورا نصاب مکمل کر لیا تھا، اور بڑے اچھے انداز میں کرنے کے بعد میں 1977 کے بعد کالج میں گیا۔ کالج کی 5 سالہ تعلیم حاصل کر کے میں سائنس کا گریجویٹ بنا، اور اس کے بعد میں نے ایک اچھی جاب معلم کی چنی اور ٹیچر بن کر پہلے پالنپور کے علاقے میں، اس کے بعد پچھلے 35 سال سے آنند میں مقیم ہوں، اور آنند میں ٹیچر کی حیثیت سے ریٹائر بھی ہو چکا ہوں۔ اس 35 سالہ ٹیچر کی زندگی میں میں نے کئی اداروں سے تعلق رکھا، خاص طور پر گجرات کاؤنسل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسی طرح یونائٹڈ نیشن کا ایک شعبہ پوری دنیا میں عام ہے جو 2010 سے چلا تھا، اور 2020 تک میں اس کا پرچارک رہا، ممبر رہا، جس کو بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ پچھلے 6-7 سال سے میرے یہ فیس بک پیج پر بھی وہ بایو ڈائیورسٹی کے میرے لیکچر یا دنیا میں کہیں بھی لیکچر ہوتے میں اس کو شائع کرتا رہتا۔ تو اس میں بایو ڈائیورسٹی یعنی ماحولیات اور فضائی آلودگی وغیرہ کے ٹاپک ہوتے تھے، عنوانات ہوتے، اور آج بھی وہ ادارہ یونائٹڈ نیشن کے زیر اتحاد کینیڈا میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے ہمارا تعلق رہتا، اور ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو وہ مرکوز نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ تو اس کے ساتھ بھی میں جڑا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2010 ہی میں، بلکہ 2005 سے یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو کرم یوگی تعلیم شروع ہوا، جس کو ہمارے گجرات کے وزیر تعلیم آنندی بین نے شروع کیا تھا، اور وہ پوری دنیا میں اظہر من الشمس ہو گیا۔ اس تعلیمی نظام میں میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور شاید کسی ٹیچر نے اتنی ساری تعلیمیں حاصل کی ہوگی، الگ الگ ٹریننگ سیشنوں میں، الگ الگ ٹاپکوں میں۔ ہم 3 دن 5 دن اقامت کے ساتھ، قیام و طعام کے ساتھ ٹریننگ سیشن میں رہتے، اور اس سے آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے مجھے کہاں کہاں سے مواقع عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، جو صورت پڑھی ہے میں نے تفسیر کی، صورت آخری سورہ ناس جس کو کہتے ہیں، الناس کا مطلب ہے پبلک، پیپل، لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں حکم دیتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں،
اور آگے رب کس کو کہتے ہیں، اس کے لیے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں اپنے قرآن۔ ربوبیت کا بہت سارا میرے اسی پیج پر آپ کو اگلی واقعات میں، اگلی تفسیر میں نے سمجھا دیا ہے، خاص طور پر رمضان کے حصے میں جب سورہ فاتحہ شروع کی تھی رب العالمین کے تحت۔ تو رب، پروردگار، پالنا کسے کہتے ہیں، پالنے کے کیا طریق کا معیار ہیں، وہ سب کچھ آگے آ چکا۔ اب رب الناس یعنی اللہ لوگوں کو بھی پالتے ہیں، پیپل کو پالتے ہیں، پبلک کو پال رہے ہیں، اور اللہ نے لوگوں کو احسن تقویم اور اشرف المخلوقات بنا کر پالا ہے، اور موت سے لے کر حیات تک، حیات سے لے کر موت تک اس کی خبرگیری رکھی ہے، اور اس کا پنپنے کا جو کچھ ساز و سامان تھا وہ کائنات کے اندر مہیا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ملک الناس کہہ کر کہتے ہیں کہ مالک میں ہوں، لوگوں کا کوئی مالک نہیں ہے۔ دنیا کے حکمران چاہے اپنی اپنی قوموں کو اپنا مالک سمجھتے ہوں، اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہوں، یا اپنی رعایا کو اپنا مالک سمجھتے ہوں، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن پاک میں صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ہی لوگوں کا مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، جس کو چاہے کب مار دوں کچھ پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ اس معاملے میں بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور لوگ جب اتنی بڑی بات کہہ ڈالی تو لوگ سوچتے ہیں، دانشور سوچتے ہیں، سائنسداں سوچتے ہیں، کچھ مذہبی لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ اللہ آخر ہے کون، کس نے جنا اس کو؟ تو اللہ نے سورہ اخلاص کے اندر میں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، نہ میں کسی کو جنتا ہوں، نہ کوئی میری اولاد ہے۔ تو وہ اللہ ایسا بے نیاز ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ موت و حیات کا چکر دنیا میں چلایا۔ اور ملک الناس کہہ کر ہمیشہ ہمیش کے لیے بادشاہت کا اقرار اللہ نے خود کیا کہ میں مرنے کے بعد بھی آپ کا حساب کتاب لینے والا ہوں، جس کو مالک یوم الدین کہہ کر آگے بیان کر دیا گیا سورہ فاتحہ کے اندر میں کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، اور میں دنیا کے اندر میں آپ کو جو آزمایا ہے، جو آزمائش کی زندگی دی ہے، اس کو آزمانے کے بعد میں آپ کا حساب کتاب لینے والا ہوں۔ تو وہ بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حساب لے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ختم ہو جانا ہے، ختم ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ عالم برزخ میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے، پھر حشر کے میدان کا ہے، پھر پل صراط کا ہے، اور اخیر میں جنت اور جہنم کے فیصلے پر وہ ختم ہوگا، اور پھر جنت اور جہنم ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کتنی یہ دنیا چلے گی، اس کو بھی اشارتاً قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر سمجھایا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک ایمان والا، اللہ اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا روئے زمین پر قائم ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ اور کہیں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسا کہ آج کل نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، کہتے ہیں قیامت قریب ہے۔ کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد آنے والا کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، میں ہی آخری پیغمبر ہوں، اب صرف قیامت آنا ہے۔ یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے۔ چنانچہ آج ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی وبائی مرض پھیلی ہے کہ لوگ مرتے چلے جاتے ہیں، ان کو قبرستانوں میں اور شمشانوں میں جگہ نہیں ملتی، اور لوگ سڑک پر مر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں مر کر سڑ رہے ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے حالات سنگ دل ہیں، تنگ ہیں، اس کے باوجود یہ بات حق ہے کہ اللہ مالک ہیں۔ چنانچہ جب اتنا بڑا بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم معافی مانگیں اس اللہ سے، اور اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ میں
حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کہہ کر یہ بھی کہہ دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں بھی اس کا کئی جگہ ذکر ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ حساب کتاب پیسوں کے ذریعے نہیں ہوگا، سکوں کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ وہ حساب اعمال کے ذریعے سے ہوگا۔ چنانچہ جس نے جس پر ظلم کیا ہے اس کے نیک اعمال مظلوم کو دیے جائیں گے، اور مظلوم کے برے اعمال ظالم کو دیے جائیں گے، اور پھر وہ اعمال کو تولا جائے گا تو نیک اور بدی کے جو اعمال جس کے حصے میں جو پلڑا جھکے گا اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اس سے پہلے جب تک ہم دنیا میں ہیں، بقید حیات ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں، جس سے ہماری غلطی ہوئی ہے یا جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے، تو اس کو معاف کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فون کر دیا اس نے معاف کر دیا، لوگ کہتے ہیں میں نے ہنستے مسکراتے اس سے گلے مل لیا وہ معاف ہو گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے میرے دوستو۔ معاشرے کے اندر میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، گھر بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، اور ہمارے رشتے خاص طور پر شادیاں جو ہوتی ہیں، ہم غیروں کی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے خاندان میں سے اپنی زوجہ کو چنتے ہیں، اور جب اپنے گھر میں لاتے ہیں تو 2-4 مہینے 6-8 مہینے تو خوب اچھی دل لگی سے چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد گھر میں ننند بھی ہوتی ہے، بھاوج بھی ہوتی ہے، دیرانی ہوتی ہے، جیٹھانی ہوتی ہے، اور وہ ان میں عیوب تلاش کرنے لگتی ہے اس نئی نویلی دلہن کے اندر میں، اور وہ غلطیاں اتنی حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کہتی ہے، اور پھر وہ ماں باپ یا گھر کے والی ورثہ اس پر اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اس بہو کے خلاف، اس عورت کے خلاف عدالتوں میں یا پولیس کچہریوں میں فریادیں لکھانا شروع کر دیتے ہیں، یا جو عورت جو آئی ہے وہ اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے تو اس عورت کے گھر والے اور اس کے والی ورثہ بھی اس نئے نویلے دولہے کے خلاف بھی مال کمانے کے لیے اور صرف مال کی لالچ کے لیے اور سزا دلانے پر مشتعل ہو جاتے ہیں، اور پولیس میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں عرضیاں اور فرضیاں داخل کرنے لگتے ہیں، عرضدار، اور یہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے میں، جس نے بھی کی ہو۔ میں آج پھر سے اعلان کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ خدا کے واسطے جس نے بھی کورٹ کچہریوں کے اندر میں اپنی فریادیں لکھوائی ہیں، خود فریاد لکھوانے والا، آروپی نہیں، فریاد لکھوانے والا اپنے آروپی کو معافی نامہ لکھ کر جا کر کچہری میں دے آوے تاکہ وہ فریاد واپس کھینچی جاوے۔ اس سے یہ اثر پڑے گا غیروں میں بھی اور حکومت پر بھی کہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا، محبت کا ماحول بنے گا، اور یہ کچہریاں جو ہماری فریادوں پر مبنی ہیں اور فریادوں اور ہماری جو شکایتیں ہیں اس پر ہی نبھتی ہے، اس کا اثر ہوگا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور معاشرے میں ہماری اصلاح ہوگی، اور ہم معاشرے میں باعزت قرار دیے جائیں گے۔ جو معاف کرتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑا برداشت کر کے، اور یہ برداشت کرنا بزدلی نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، جس نے یہ برداشت کر کے اپنا معافی نامہ، اپنے آروپی کو معاف کرنے کا معافی نامہ وکیل کے ذریعے لکھ کر اگر کچہری میں داخل کر دیا اور وہ کیس سمادھان مصلحت کے طور پر پورا ہو گیا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ اعمال کا جو تبادلہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، ظالم مظلوم کا جو حشر ہونے والا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ موت سے پہلے یہ کرنا ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے موت سامنے دکھ رہی ہے آج، تو ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس صورت کے اندر میں یہ بتلا دیا، ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، اس شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی کہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خناس سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے، اور وہ کسی کے قبضے اور قدرت میں نہیں ہے، جسی کے آج کورونا اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھی کسی کو قبضے اور قدرت میں نہیں ہے، اس کی مصیبتیں اسی طرح ہمارے لیے تو یہ شیطان ہی عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔
تو وہ ہمارے نفس پر وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دل پر بیٹھ جاتا ہے، اور مچھر جس طرح کاٹتا ہے اس طرح اپنی سونڈ دل کے اندر میں اتارتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ عورت کو بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ مرد کو بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ نند کو بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ بھاوج کو بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے گناہ اور ایک دوسرے کی غیبتیں کروا سکتا ہے، ایک دوسرے کا عیوب بتا سکتا ہے اور شکایتیں کر سکتا ہے۔ یہ وساوس کے ذریعے، شیطانی وساوس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، جس کو قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ کورونا تو آج 1 سال سے آیا ہے، لیکن جب سے ہم بالغ ہوئے تب سے یہ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان وساوس کے ذریعے سے ہم اپنے اپنے انا کو، اپنے ایگو کو قائم کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو دکھلانے کے لیے دنیا میں شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، چاہے معاشرے میں کرتے ہوں، چاہے ماں باپ کے سامنے کرتے ہوں، چاہے عدالتوں میں کرتے ہوں۔ تو من شر الوسواس الخناس، جس کا نام خناس ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وہ وجود میں آتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ جناتوں کو بھی ڈالتا ہے اور جناتوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے اور انسانوں کو، من الجنۃ والناس، یعنی جنات کے دل میں بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان اتنا خطرناک ہے۔ اب یہاں پر مختصر کہہ دوں کہ جنات آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے اور انسان مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ جنات نظر نہیں آتے، لیکن جو شیاطین ہیں، جو جنات شیاطین کے قبضے میں جو جنات آتے ہیں، جو وساوس ڈالتے ہیں، وہ خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ جن کی خوراک جو ہے دنیا کے اندر میں نجاست ہے۔ تو اگر ہم اپنے جیسے نماز کے اندر میں گھر کی پاکی، جگہ کی پاکی، بدن کی پاکی اور کپڑوں کی پاکی یہ شرط اور واجب قرار دیتے ہیں، اسی طریقے سے 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہوں، اٹھتے ہوں، اپنی آفس میں، اپنے مقام پر، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ پر، اپنے صوفہ پر، اپنے فرش پر، اپنے دسترخوان پر، وہ ساری جگہیں پاک ہونی چاہیے، طہارت، تاکہ کوئی جن وہاں خوراک کھانے کے لیے نہ آوے۔ اگر نجاست ہوگی ذرہ برابر بھی تو وہ اپنی خوراک لینے کے لیے آئے گا، اور پھر دیکھے گا کہ آپ اللہ کے ذکر سے اور حکم اللہ سے غافل ہیں، اور تو اتباع سنت سے غافل ہیں، تو وہ آپ پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات دنیا میں ہیں کہ جنات لوگوں پر حاوی ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اس میں عورتیں پرہیز نہیں کرتی اور ناپاک رہتی ہیں، ناپاکی کا خیال نہیں کرتی، اپنے بچوں کو بھی پاک نہیں کرتی، تو عورتوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے کہ ان کو جنات اور عاصب اثر کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے اور اپنے گھروں کو زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے کے سدھار کے لیے ایک الگ مضمون میرے پاس ہے، جس کو میں عنقریب دوبارہ بیان کرنے والا ہوں۔ عورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں لباس لکم، ایک دوسرے کا پوشاک کہا ہے میاں اور بیوی کو، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے النساء و حرث لکم کہہ کر عورتوں کو کھیتیاں، جیسا کہ میں نے آگے ایک حدیث بیان کی کہ قیامت تب تک نہیں آنے والی جب تک ایک ایمان والا بندہ دنیا میں موجود ہے، چھوٹا سے چھوٹا ادنا ایمان والا بندہ بھی دنیا میں ہے، دنیا میں قیامت نہیں آ سکتی۔ تو ہم کیوں نہ یہ کوشش کریں کہ ہماری عورتیں، ہم اپنی زوجہ جو پسند کریں وہ خوب جننے والی پسند کریں، اور زیادہ سے زیادہ ایمان والی عورتیں پیدا کریں، ایمان والے بچے پیدا کریں۔ تو اس حدیث میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اسی کو یہ حرث لکم کہہ کر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی فصل اچھی لینا چاہتا ہے اور زیادہ لینا چاہتا ہے۔ یہاں کھیتی کی مثال اللہ نے دی ہے، یعنی عورت کوئی کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک کھیتی ہے، جو ایک بہترین فصل اللہ کی سب سے اشرف المخلوق پیدا کرتی ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے اس کو ماں کا درجہ دیا، اور ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ یہ سب اسی کے تحت میں آتا ہے۔
زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس اشارے کرتا چلوں کہ النساء حرث لکم، اور کھیتی کیسے ہوگی۔ کسانوں کو پوچھئے جو کھیتی کر رہے ہیں یا جس نے کھیتیوں سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ زمین کو کس طریقے سے آراستہ کرنا پڑتا ہے، سنوارنا پڑتا ہے، جب جا کے اس میں اچھی فصل ہوتی ہے، اچھے بیج ڈالنے پڑتے ہیں، اور پھر فصل جب اچھی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے تو آدمی خوشگوار زندگی گزارتا ہے، راحت و آسائش والی زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی، خاص طور پر بیٹیوں کی اور بیٹوں کی محبت ڈالتا ہے۔ جب ہی پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میں باپ بن گیا، پیڑے اور مٹھائیاں تقسیم کرنے لگتا ہے، اور تھوڑا جو پہلے نرم چلتا تھا وہ تھوڑا اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اور معاشرے میں سماج میں کہتا پھرتا ہے کہ اب میں تو باپ بن گیا۔ لوگ دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب تو لاٹھی پکڑنے والا بھی حاضر ہو گیا۔ اس لیے اولاد کی بھی خاص ایک قدر ہے، ایک قیمت ہے جو اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، اور باپ اور ماں کے دل میں شفقت اور رحم اور یہ سب کچھ ڈال دیا اللہ نے، یہ فطری چیز ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم اولاد پیدا کریں گے، روزی کا مالک اللہ ہے، هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کوئی روزی کے لیے کہ روزی کم ہو جائے گی اس لیے اگر اولاد کو روک رہا ہے تو یہ خدا کے نزدیک گنہگار ہے، یہ خدا کا باغی ہے، اور یہ انسانیت کا باغی ہے، یہ کائنات کا باغی ہے، کیونکہ اگر نسل پیدا نہیں ہوگی تو وہ ایمان کیسے لائے گی، اور وہ ایمانی حالت میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت اگر دور لے جانی ہے تو بھی ہمیں زیادہ اولاد اور زیادہ نسل پھیلانی ہوگی۔ تو کھیتی کو سنوارنا، کھیتی کو اجاڑنا نہیں، تو کھیت کی خبر ہمیشہ رکھنی ہے، اپنی کھیتی کی خبر ہمیشہ رکھنی ہے۔ آج کل مردوں میں اور خاص کر ہمارے نوجوانوں میں یہ ماحول بنا ہے کہ وہ آدھی رات تک تو باہر بہت خوب گلچھٹے اڑا رہتے ہیں اور اپنی کھیتی کی خبر نہیں رکھتے، اور پھر اس کے کھیت میں دوسرا آ کے چک جاتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ اشارہ کرتا ہوں النساء حرث لکم، اور دوسری بات جو ہے لباس لکم، عورتیں اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لباس ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے عیب چھپ جائیں، ہمارے عیب ڈھکنے لگیں۔ ماحول کے اندر میں جتنی کمی ہے، آلودگی ہے، سردی گرمی ہے، اس سے بھی بچنا یہ بھی لباس کا کام ہے، اور لباس کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر میں جتنے عیب ہیں، عیب چھپ جائیں۔ عیبوں کو چھپانے کے لیے لباس ہے، لیکن آج عیبوں کو اچھالا جاتا ہے۔ خاص طور پر ایک ماحول بنا ہے کہ لڑکیاں اپنے عیبوں کو اتنا ظاہر کرتی ہیں کہ کپڑے تنگ پہنتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لباس کے ذریعے اپنے عیبوں کو چھپاؤ، انتم لباس لکم، اور پھر فرمایا ہن لباس لہن، مردوں کو کہا کہ وہ تمہارے لباس ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے عیب چھپانا، ایک دوسرے کی غلطی ہو گئی ہو تو تھوڑا معاف کرنا، آپس میں بیڈ روم میں بیٹھ کر، تخلیے میں، خلوت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور غلطیوں کا اقرار کر کے پھر دوبارہ باہر نکل کر اچھی خوشگوار زندگی گزار، تاکہ اپنی اولاد پر بھی اس کا اثر نہ پڑے، اور اپنے ماں باپ کو کے نزدیک بھی ہم باعزت رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شیطان کے وسوسے سے ظاہر ہوتی ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور ایسے وسوسے، آج کل تو موبائل اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے موبائل جب چیک کرتے ہیں اور اس میں کچھ مشکوک باتیں نظر آتی ہے تو فوراً غصے ہو جاتے ہیں، طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور بے قصوروں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بے قصوروں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اپنی کھیتیوں کی خبر رکھنا، اور اپنے ایک دوسرے کو عیوب کو ظاہر نہ کر کے عیوب کو ختم کرنے کا، غلطیوں کو معاف کرنے کا، تاکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے، غفاری کا معاملہ کرے۔ ورنہ رمضان کے مہینے میں اگر پوری رات بھی آپ اللہ کے سامنے روتے رہے اور یہ بندوں اور بندیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے
معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کرنے، غیبت کرنے اور غلطیوں کا اقرار اور اظہار، غلطیوں کا اقرار نہیں اظہار اور کرنے اور شکایتیں کرنے پر معاشرے میں یہ بیماریاں نہیں کہتا میں تو یہ ایک فساد اور فتنہ کہتا ہوں، یہ فتنہ وجود میں آیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان میں آپ یہ کام کر لو تو یہ آپ کے لیے ایک بہتر ہوگا، میرے لیے بھی بہتر ہوگا کہ سب کو ہم معاف کر کے اپنی فریادوں کو واپس لیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سب کریں گے۔ یہ مختصر تھوڑا وقت زیادہ لیا آج، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اپنے اگر میرے اس بیان میں اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو تو کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اسی فیس بک کے ذریعے سے کالنگ فیسیلیٹی بھی ہوتی ہے، یا میرے نمبر سے پر بھی آپ کال کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بات آپ کی درست نہیں تھی، یا مجھ سے وضاحت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور مسجدوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں قانون لگے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ احتیاط برت کر اگر مسجد میں جگہ مل جائے تو مسجد میں نماز پڑھیں، اور اگر زیادہ ظلم ہو رہا ہو کہیں تو گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ شکریہ۔